محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج رمضان المبارک کی پہلی جمعہ ہے اور چوتھا روزہ ہے۔ عام طور پر رمضان کا مہینہ جب آتا ہے، اللہ کا فضل ہے، احسان ہے، یا امت کے صاحب ثروت، اغنیاء، مالدار عام طور پر اپنے مالوں کی زکات نکالتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کا جو باب ہے یہ بہت ہی وسیع باب ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کے بڑے فضائل بیان فرمائے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مال لگانا، جتنا لگائیں گے اللہ اتنا دیں گے، اللہ کی شان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انداز سے بندوں کو ترغیب دی ہے، سمجھایا ہے، یہ ہماری راہ ہے، مال خرچ کرو۔ قرآن کریم کی مختلف آیتیں، لیکن سینکڑوں آیتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی 3 آیتیں پڑھی جس میں اللہ رب العزت نے خرچ کرنے پہ دینے کا جو وعدہ کیا ہے۔ ایک میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ خود ہی سوال کرتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ رب العزت کو قرض دے، کہ کون ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دینا چاہتا، جو اللہ رب العزت کو قرض دے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب کوئی قرض دیتا ہے مجھے وَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو میں اس کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کے واپس کرتا ہوں۔ قرض دینے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کو کون قرض دے سکتا ہے؟ اس کے خزانے تو زمین و آسمان میں بھرے پڑے ہیں، 7 زمینیں اسی کے ہیں، 7 آسمان اسی کا ہے، لہو ما فی السماوات، سارے آسمان اسی کے، وما فی الارض، 7 زمینیں اسی کی، وما بینہما، اس کے درمیان کی ساری چیزیں اللہ کی، وما تحت الثری، اور تحت الثری بھی اللہ کا ہے، عرش اعظم بھی اللہ کا ہے اور تحت الثری بھی اللہ کا ہے۔ زمین آسمان میں اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اربوں خربوں انسان آج تک دنیا میں آئے، سب کو اللہ کھلا رہے ہیں، اور قیامت آ جائے گی اللہ سب کو کھلائے۔ انسانوں کے علاوہ 18,000 مخلوقات ہیں، ایک ایک مخلوق میں کروڑوں اصناف ہیں، یعنی کروڑوں اس کی قسمیں ہیں، یعنی کروڑوں اس کی تعداد ہے۔ تو ان سب کو اللہ رب العزت پال رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ جتنی مخلوقات زمین میں ہیں اس سے زیادہ سمندروں میں ہیں، سمندر کی مخلوقات بڑی بڑی مخلوقات، ان سب کو اللہ اپنی قدرت سے پال رہے ہیں اور دے رہے ہیں۔ اس کے خزانے لامحدود ہیں، لیکن اللہ رب العزت دنیا میں انسانوں کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ آزماتے رہتے ہیں کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندوں کے اندر کتنی میری محبت ہے یا مال کی محبت ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس میں بڑی حکمتیں ہیں، علماء نے، مفسرین نے بڑی حکمتیں لکھی۔ ایک حکمت اس کی یہ بھی ہے کہ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے موت سے بڑی گھبراہٹ، مرنے کو جی نہیں چاہتا، موت سے گھبراہٹ، اور دنیا کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا۔ تو آپ نے صرف ان سے ایک سوال کیا، اچھا تمہارے پاس مال ہے؟ کہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو آگے چلتا کر دو، اس لیے کہ آدمی کا دل وہی لگا رہتا ہے جہاں مال ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو اگر تم آخرت کی بینک میں جمع کر دو گے تو تمہارا بھی دل آخرت کی طرف چاہے گا کہ میں نے اتنا مال اللہ پر لگایا ہے اور اللہ کی راہ میں لگایا ہے، آخرت میں لگایا ہے،
لہذا وہاں جنت بن سمر کے تیار ہے، وہاں بھی جانا چاہیے۔ جیسے آدمی دنیا میں کوئی گھر بناتا ہے، بنگلہ بناتا ہے، بلڈنگ بناتا ہے، اس میں شفٹ ہونے کو جی چاہتا ہے، اسی طرح اگر ہم نے اپنے مال کو لگا کے آخرت میں اپنے محلات تیار کر لیے تو وہاں جانے کو جی چاہے۔ آدمی سوچے گا کہ وہاں بھی تو ایک زندگی ہے، وہاں کے بڑے بڑے محلات ہیں، لہذا وہاں بھی جانا چاہیے۔ آدمی کا دل وہی لگا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے کہ مالی مالی، میرا مال میرا مال، میری بلڈنگیں، میری جائیدادیں، میرا پیسہ، میرا بینک بیلنس، میری گاڑیاں، میری زمینیں۔ آدمی کہتا ہے کہ میرا میرا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کا بچہ کہتا ہے کہ مالی مالی، اس کا صرف اتنا ہی ہے جتنا اس نے کھا کے ختم کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا یا آخرت کی بینک میں جمع کر دیا، اس کے علاوہ جو ہے وہ سب وارثین کا ہے، اس کا نہیں ہے۔ کھا کے جو ختم کر دیا وہ اس کا ہے، ختم ہو گیا۔ پہن کے پرانا کر کے پھینک دیا وہ اس کا تھا۔ تیسری بات آپ نے پتے کی یہ بیان فرمائی، یا آخرت کی بینک میں جمع کر دیا، آخرت کی طرف چلتا کر دیا، یہ اس کا ہے۔ جب یہ وہاں جائے گا تو بالکل موجود پائے گا، اس وقت تمنا کرے گا، افسوس کرے گا، کاش کہ میں سارا لگا دیتا تو کتنا اچھا تھا، دنیا تو فنا ہو گئی، یہاں سارے کا سارا مل رہا ہے، میں نے وہاں دنیا میں کیوں کنجوسی کی۔ آدمی افسوس کرے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد کسی بھی قسم کا خلق و افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو گھڑی اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا، غفلت میں گزار دیا ہو۔ وہاں بھی جا کے افسوس کرے گا کہ کاش کا اس وقت بھی اللہ کا ذکر کر لیتا، اللہ کو یاد کر لیتا، اللہ کے کلام کی تلاوت کر لیتا، تو آج اتنا اتنا مل رہا ہے۔ ایک ایک سبحان اللہ پر اتنا بڑا درخت یہاں پہ لگا ہوا ہے، ایک ایک روزے پر اتنا اتنا بڑا محل بنا ہوا ہے، آخرت کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں مل رہی ہیں، تو وہاں افسوس کرے گا کہ کاش اور اللہ کو یاد کرتا، اور اللہ کا ذکر کرتا، اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، تو وہاں جا کے اس کی بڑی تمنا کرے گا۔ اسی کو اللہ رب العزت نے بھی بیان فرمایا، اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مضمون خوب کھولا۔ جیسے میں نے قرآن کریم کی آیت بیان کی تھی، اللہ تعالیٰ بندوں سے خود ہی سوال کرتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، یہ کون ہے جو اللہ رب العزت کو قرض دے تو اللہ رب العزت جب وہ بندہ دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ اسے اتنا دیں گے کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک روایت میں ہے کہ 70 گنا دیں گے۔ واللہ یقبض ویبسط، اس کے ذیل میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر آدمی یہ کھجور کے برابر بھی اللہ کی راہ میں دیتا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، تو اللہ رب العزت وہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ واللہ یقبض، اس کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، ویبسط، پھر اللہ اس کو بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ جتنا احد کا پہاڑ ہے، مدینہ منورہ میں پہاڑ ہے احد کا، تقریباً 10-12 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، جس پہاڑ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ حج کے سفر سے واپسی پر آپ نے احد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آبادی میں داخل ہونے سے پہلے ایک جگہ پہاڑ آیا، جبل عیر، یہود کا پہاڑ، اس کی طرف آپ نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ یہود کا پہاڑ ہے، کل جہنم میں ہوگا، جسے ہم سے بغض و عداوت ہے۔ تو بہرحال تو احد کے پہاڑ کے برابر اللہ رب العزت اس کے اجر کو بڑھا دے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہی چلے جائیں۔
دوسری آیت جو میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کو 700 دینے کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک کے وعدہ کیا ہے کہ ایک لگاؤ گے تو ہم 700 دیں گے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال لگاتے ہیں ان کی مثال کمثل حبۃ، یہ دانے کی سی ہے، انبتت 7 سنابل، جب اس کو زمین میں ڈالا جاتا ہے تو ایک دانے کی 7 بالیاں نکلتی ہیں. ایک دانہ ڈالا ہے لیکن اس کے 7 بالیاں نکلتی ہیں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، میاں کہتے ہیں 100 کو، ایک ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں تو ایک دانے کے کتنے ہوئے؟ 700 ہو گئے. ایک دانہ ڈالا تو اس دانے کی 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. 100 کو 7 سے ضرب دو تو 700 ہو گئے. ایک دانہ ڈالا تھا، اللہ نے اس کے بدلے میں 700 دانے دیے. تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ایک لگاؤ گے تو ہم 700 دیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اب گنتی ہٹا دو، صبر کرنے والوں کو ہم بے حد و حساب دیں. وہ اتنا دیں گے کہ اس کی نظیر نہیں مل سکتی. اللہ دینے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا، وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. وہ دینے پہ آتا ہے تو دیتا چلا جاتا ہے. جسے کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے لیے مٹی بھی سونا بن جاتا، اللہ اتنا دیتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں آئے تو بالکل خالی ہاتھ آئے، ہجرت کر کے آئے، جو کچھ تھا مکے میں چھوڑ کے آئے. مکے والوں نے اللہ کے دین کے لیے جب چھوڑا مکے کو تو سب کچھ چھوڑ دیا، مکانات چھوڑ دیے، باندیوں کو چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑے، گھر چھوڑ دیا، جائیدادیں چھوڑ دی، پیسہ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کے خالی ہاتھ نکلے. اور ایسا نکلے کہ پلٹ کے کبھی مکے کی طرف دیکھا نہیں، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب عمرۃ القضاء 7 ہجری میں مہاجرین مکہ مکرمہ میں آئے، 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر آئے، تو جب اپنے پرانے گھروں پر سے گزر رہے تھے تو اپنے چہروں پر کپڑا ڈال لیا تھا کہ جن گھروں کو ہم نے اللہ کے لیے چھوڑا ہے ان گھروں کی طرف ہم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. چھوڑ دیا تو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. تو خالی آئے مدینہ منورہ. لمبا تفصیلی قصہ ہے. جب یہاں یہ تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ایک صحابی کا بھائی چارہ ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ میرے 2 باغات ہیں، ایک میرا ایک آپ کا، اور میری 2 بیویاں ہیں، ایک میری ایک تمہاری، دونوں کو سامنے کرتا ہوں، دیکھ لو، جون سی پسند ہو اشارہ کر دینا، میں اسے طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد تم نکاح کرو. اندازہ لگا ایثار کی ایسی مثالیں دنیا پیش نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی تشریف لائے مدینہ منورہ ہجرت کر کے، حضرات انصار نے ایثار و ہمدردی اور قربانیوں کی آخری مثالیں پیش کر دی. دنیا ایسی مثالیں قیامت تک پیش نہیں کر سکتی. یہ اللہ کی نسبت میں اتنا لگا ہے، آنے والوں کا اتنا ساتھ دیا. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہیں مبارک، تمہارے باغات تمہیں مبارک، ہمیں نہیں چاہیے. بس میں تاجر آدمی ہوں، بازار کا راستہ بتاؤ تاکہ میں تجارت کروں. تو جو بازار میں آئے، کچھ پنیر، کچھ گھی، کچھ چیزوں کی چھوٹی سی تجارت شروع کی. اللہ رب العزت نے اتنی برکتیں اس میں ڈال دی، اتنی برکتیں ڈال دی. جب یہ دنیا سے تشریف لے گئے تو ترکے میں جو مال چھوڑا ہے وہ 10,000 بکریاں تھی، 1,000 اونٹ تھے، 1,000 گھوڑے تھے، 1,000 خادم تھے، اور اس کے علاوہ بہت سی زمینیں تھی. اور اتنا سونا تھا کہ اس سونے کو توڑ کر وارثین میں تقسیم کرنے کے لیے مستقل مزدوروں کو لگایا گیا. وہ مزدور ان سونے کے اینٹوں کو توڑنے لگے، توڑتے توڑتے ان کے ہاتھوں میں چھید پڑ گئے اور ان کی درانتیاں ٹوٹ گئی. اندازہ لگا کتنا سونا تھا. ایک روایت کے مطابق دنیا سے جا رہے تھے 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ اشرفیہ.
ایک اشرفی آج کے لحاظ سے 25-30 ہزار کے برابر ہے ایک اشرفی، اس لیے کہ سونے کا سکہ ہوتا تھا 6-7 گرام کا 8 گرام، تو ایک اشرفی 25-30 ہزار، تو ایسے 310 کروڑ 20 لاکھ اشرفیاں، 310 کروڑ کا مطلب سونے کا ڈھیر تھا۔ اب بڑے بڑے مالدار ہیں، اتنا سونا کسی کے پاس نہیں۔ یہ دور دجالی ہے، ساری کرنسی کس میں آ گئی؟ چلتے چلتے نوٹوں میں آئی، سونے چاندی سے بخل کنجوسی کا زمانہ پڑا، اب بڑھتے بڑھتے سونا چاندی پیپروں میں منتقل ہو گیا۔ اب پیسے رکھے ہوئے ہوتے تھے گھروں میں، 1000 کروڑ 100 کروڑ 50 کروڑ، سب نوٹ ہیں، پیپر ہیں، سونا چاندی نہیں ہے۔ پھر دور دجالی، اب اس زمانے میں یہ دجل اور بڑھتا جا رہا، اب بڑھتے بڑھتے ڈیجیٹل کرنسی آ گئی، اب نوٹ بھی نہیں ہوتے گھروں میں، اب تو صرف کمپیوٹر کھولو، لیپ ٹاپ کھولو، چیک کرو کتنا بینک بیلنس ہے، کون سے اکاؤنٹ میں کتنا ہے، وہ ڈیجیٹل کرنسی ہے، وہ ڈیجٹ بتائیں گے، 5 ڈیجٹ 6 ڈیجٹ 7 ڈیجٹ، 5 ڈیجٹ کا مطلب 1 لاکھ، 7 ڈیجٹ کا مطلب 1 کروڑ، 8 ڈیجٹ کا مطلب 10 کروڑ۔ اب سب ڈیجٹ دیکھ لیتے ہیں کہ اتنے پیسے میرے پاس ہے، اتنا مالدار۔ اب اس کو سب ملا کر کے پلاسٹک کا کارڈ دے دیا گیا، یہ تمہارا کارڈ ہے۔ اب سب ڈیجیٹل کرنسی، دور دجالی ہے۔ اگر سائبر کرائم ہو جائے تو بڑے بڑے کروڑ پتی راتوں رات فقیر پتی بن جائیں، بڑے بڑے فقیر راتوں رات کروڑ پتی بن جائیں۔ یہ سارا دھوکہ ہے، دجل ہے، فریب ہے، جو پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ وہاں دولت جو ہوتی تھی ہاتھوں میں ہوتی تھی، گھروں میں ہوتی تھی، زمینوں میں دفینے ہوتے تھے، بادشاہوں کے بڑے بڑے ہاؤس ہوتے تھے، سونے چاندی کے ہیرے جواہرات۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے دینا تو اتنا دے کے دکھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی راہوں میں خرچ کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جتنا لگائیں گے اللہ کا وعدہ ہے کم سے کم 10 گنا بڑھا کے واپس کر دیں گے۔ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالها، ایک لگاؤ ہم 10 گنا کم سے کم دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے، 1 2 10 دیں گے کم سے کم۔ جیسے میں نے ابھی دوسری آیتیں پڑھی، 70 دیں گے، 700 دیں گے، بے حد و حساب دیں گے۔ وہ دینے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا، وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سخی دنیا میں آج تک نہ کوئی آیا، نہ قیامت تک آئے گا۔ آپ کی سخاوت کے بارے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ریح المرسلہ، چلتی ہوا کی طرح سے، کوئی بھی سائل آپ کے در سے خالی نہیں جاتا۔ عجیب سخاوت آپ کی تھی۔ ایک دفعہ مجلس میں تشریف فرما، صحابہ کا مجمع آپ کے ساتھ، اتنے میں یہ دیہات کے صحابی آئے، ایک دشت لے کر، پلیٹ لے کر، جس میں پرانی کھجوریں رکھی ہوئی تھی، ایسی کھجوریں جس میں تھوڑا تھوڑا کیڑا لگا ہوا ہے، اس لیے کہ کھجوریں ہیں، کیڑ لگ جاتا ہے پرانی ہونے سے، تو پرانی کھجوریں تھوڑا تھوڑا کیڑ لگا ہوا، یہ پوری پلیٹ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کھجوریں قبول فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے قبول کیا۔ ہماری عادت کیا ہوتی ہے، پرانی چیز کوئی پیش کرے اس کی منہ کو پھینک دیتے، لیکن اللہ کے نبی بڑی قدر کرتے تھے لوگ۔ کھجوریں پرانی ہیں، کہیں کہ کیڑ بھی لگا ہے، لیکن پھر بھی خوشی سے قبول کیا ہدیہ۔ اگر سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ خود اٹھے اور اٹھ کر کے اپنے ہاتھوں سے آپ نے تقسیم کیا، ایک ایک کے سامنے پلیٹ پیش کرتے تھے اور ایک ایک کھجور، 2 کھجوریں اٹھا لیتے، تو اس طرح مجلس میں اپنے ہاتھوں سے پیش کیا۔ یہ کیا ہے؟ آپ کی انتہائی درجے کی تواضع و عاجزی ہے۔ ہمارے پاس کیا 4 پیسے آ گئے، نوکر چاکر ہو جاتے ہیں، پانی بھی اپنے ہاتھوں سے نہیں پیتے، دینا پڑتا ہے۔ حالانکہ خدمت بہت بڑا عمل ہے کہ آدمی کو خود کرنا چاہیے، اس سے تواضع پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی کی بڑی سنت ہے یہ۔ ازواج مطہرات فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے کام خود کرتے تھے، گھر میں کبھی کبھی جھاڑو دیتے تھے، اور کبھی
آٹا گوند کے دے دیتے تھے روٹیاں بنانے، اپنے کپڑوں میں سے جوئے خود نکالتے تھے، کپڑے پھٹ جاتے تو اپنے ہاتھوں سے سیتے تھے، دونوں جہاں کے بادشاہ ہیں، لیکن اس کے باوجود خدمت خود اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت و عادت ہے۔ تو آپ نے خود تقسیم فرمایا، ابھی اپنی جگہ تشریف لائے، آ کے بیٹھے اور بیٹھ کے حکم دیا غالباً حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو، یہ دشت خالی ہو گیا ہے، اس نے کھجوریں پیش کی تھی، لہذا جو سونا آیا ہوا تھا اور جو تقسیم ہو کے جو بچا ہوا ہے وہ سارے کا سارا اس میں بھر دو۔ تو چنانچہ وہ اندر گئے اور جا کے جس میں پرانی کھجوریں آئی تھی اس پورے دشت کو سونے سے بھر دیا، جو ہدیے میں اللہ کے نبی کے پاس آیا تھا۔ آپ تقسیم کرتے تھے، مال آتا تو آپ بے چین ہو جاتے۔ جیسے قصہ مشہور ہے نا، فدق کے رئیس نے آپ کی خدمت میں 3 اونٹیاں بھیجی غلے سے لدی ہوئی، تو آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا تقسیم کرو۔ تو چنانچہ وہ صبح سے شام تک تقسیم کرتے رہے۔ عشاء کے بعد آپ نے پوچھا کیا کچھ بچ گیا یا سب ہو گیا؟ کہا کہ نہیں کچھ باقی ہے۔ کہا کہ جو باقی ہے تو میں اب گھر نہیں جاؤں، یہی مسجد میں سو جاؤں، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ خدا نہ خواستہ اس کی حال میں موت آ جائے اور میری ملکیت میں اتنا مال رہے۔ میں اور مال اور محمد یہ ایک جگہ نہیں جمع ہو سکتا، پسند نہیں کرتے تھے آپ، جو بھی آتا سب تقسیم کر دیتے۔ تو حضرت بلال کو حکم دیا جو ردی کھجوریں آئی ہیں اس کے عوض میں پورا سونا 10 سے بھر کے اس کو دے۔ تو چنانچہ پورے کے پورا اس کا 10 سونے سے بھر دیا، آپ نے اس کو لوٹا دیا۔ اندازہ لگے کیا سخاوت کی اعلیٰ مثال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہوئے خوش ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما، ایک سائل آیا، آگے اس نے سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اگر کچھ آئے تو ضرور میں تمہیں دوں گا اور تم بھی آ کے لے لینا مجھ سے۔ یہ آپ نے فرمایا، اسی لیے کہا کہ سائلوں کو نہ دھتکارو، منع کیا گیا ہے۔ سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں کچھ نواہی بیان کیے ہیں، کچھ باتوں سے منع کیا ہے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو یتیم اور فقیر کے بارے میں آپ نے پڑھا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم کو ہرگز دھکے نہ دو، دھتکارو نہیں، یتیموں کی بڑی قدردانی کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی کسی یتیم کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرتا ہے، اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھتا ہے، تو اس کے ہاتھ کے نیچے اس یتیم کے سر کے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیاں اللہ اس کے نام اعمال میں لکھی۔ یتیموں کے بارے میں، بیواؤں کے بارے میں نرم گوشہ ہونا چاہیے، نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے، جود و سخا کا معاملہ ہونا چاہیے، احسان و ہمدردی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، دھتکارتے ہیں، بڑی سخت وعید ہے یہ۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اسی طرح کسی سائل کو ہرگز دھتکارو نہیں، سوال کرنے والے کا سوال پورا کیا جائے۔ دھکا دینا، دھتکارنا اللہ کو بالکل نہیں پسند۔ ہاں ہمارے زمانے میں بہت سے پیشہ ور بھکاری آ گئے، آج مستقل یہ کاروبار بنتا جا رہا ہے۔ عام طور پر میں کہتا ہوں کہ جیسے ابھی دیکھو مسجد کے باہر اتنی بھکاریوں کی لائن لگے گی جمعے کے بعد، 20 25 30، اب صرف ان کا کام ہی جھگڑا کرنا ہے۔ ایک کو دو تو سب کتے کی طرح جھگڑا کریں گے، لڑیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، جھگڑا کریں گے۔ عام طور پر اس میں پیشہ ور بھکاری ہے جن کی زندگی کا مقصد بھیک مانگنا ہے اور پیسہ جمع کر کے، بہت سوں کے بارے میں کہا گیا کہ سود پہ پیسہ دے رہے ہیں، اور بہت سے لے جا کے اپنے گاؤں میں گھر بنا رہے ہیں، زمینیں خرید رہے ہیں۔ یہ فقیر نہیں ہے، بھکاری نہیں۔ مانگنے کے بھی بہت سے آداب ہیں کہ آدمی کو کب مانگنا چاہیے، اسی لیے کہا کہ سوائے اللہ کے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلے، اللہ کی ذات کے علاوہ۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے آدمی کل ایسے ہوں گے
جو اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں سے یہ آدمی وہ بھی ہوگا جو دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو بتانا چلے. اس میں ایک آدمی، اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. کہ آدمی ہمیشہ دینے والا بنے، ہر ایک کو عطا کرنے والا بنے. دینا اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ دینے والے، اللہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے خلفاء دینے والے بنے. اور سوال کرنے کے آداب ہیں کہ کب سوال کر سکتے ہیں، اس پر بھی علماء نے بڑے مسائل بیان کیے. کہ آدمی اتنا مجبور ہو جائے کہ اہل و عیال کا بوجھ ہے، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور اتنی تنگی ہے کہ گھر میں فاقوں پر فاقے ہیں اور بہت مشکل پیش آ گئی ہے، اس موقع پر مانگنے کی اجازت ہے. اب مانگو تو بھی اس کے طریقوں سے مانگو. اس طرح برسر عام گھوم کر پھر کر، جیسے آج اسلام کو بہت بدنام کیا جا رہا ہے. سگنلوں میں دیکھو ٹوپیاں پہن کر، کرتے اوڑھ کر بھیک مانگ رہے ہو سگنلوں پہ، راستوں میں، اور مستقل اس کو اپنا کام بنا لیا ہے. یہ سب پیشہ ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. ایسا کو دینا نہ دینا سب برابر. دینے کا حکم کسے دیا گیا؟ اسی لیے زکات کے مصارف میں سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح زکات کا ادا کرنا فرض ہے، اسی طرح سے مستحقین کو تلاش کرنا بھی فرض ہے. کہ ایسے لوگوں کو تلاش کرو جو بوڑھے ہو گئے یا بالکل غریب ہیں یا جن پر اہل و عیال کا بوجھ ہے، کثیر اولاد بھی ہے، کھانے والے بہت ہیں، کمانے والا اکیلا ہے، اور بچیاں ہیں جن کی شادیوں کا سوچتے سوچتے جوان باپ بوڑھا ہو گیا اور قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے اور ان تک مال کو پہنچایا جائے. اور ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے، کسی کے سامنے آنا نہیں چاہتے. ان کے فاقے، ان کے سینوں میں ان کے فاقوں کو وہ دفن کر لیں کہ فاقوں پر فاقے ہیں لیکن کسی پہ ظاہر نہیں کرتے. اپنے آنسوؤں کو اپنے دل پہ گرا لیتے ہیں لیکن کبھی کسی کے سامنے چرچا نہیں کرتے. ان کی عورتیں بھی روتی ہیں، مرد بھی روتے ہیں، تنگیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ایسوں کو تلاش کر کر کے دیا جائے. تلاش کرنا مستقل یہ کام ہے لیکن لوگ آج تلاش نہیں کرتے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ کیا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، جب آ جائے تو تم ضرور آنا. تو کچھ دنوں کے بعد وہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں اچھی طرح یاد ہے. اور انبیاء علیہ السلام ایفاء عہد میں بڑے پکے ہوتے ہیں، وعدہ جو کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں. تو چنانچہ فلاں پہاڑ کے نیچے اونٹ چر رہے ہیں، جاؤ جا کے سارے اونٹ تم لے لو، میرے ہیں، میری ملکیت میں اونٹ ہیں. تو چرانے والے سے کہو کہ میں نے یہ حکم دیا ہے لہذا وہ سارے اونٹ لے کے جاؤ. اب وہ جا کے انہوں نے دیکھا تو وہاں تو سینکڑوں اونٹ چر رہے تھے، ایک اونٹ نہیں، سینکڑوں اونٹ وہاں پہ چر رہے تھے. وہ آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ وہاں تو بہت سارے اونٹ ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ سب تمہارے ہیں. نبی جب وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں. یہ آپ کی سخاوت ہے. اب 2 4 5 10 روپے دے کے سمجھتے ہیں کہ بڑی سخاوت کی ہے. ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ تھے پونا والے، اور فرمایا کرتے تھے کہ ہماری سخاوت کیسی ہے کہ 1 روپیہ بھی دیتے ہیں تو فقیر کے برتن میں تھوڑا اوپر سے ڈالتے ہیں تاکہ جیسے وہ برتن میں نیچے گرے زور سے آواز آئے، لوگوں کو پتا چلے کہ کتنا بڑا سخی ہے. 1 روپیہ بھی دے رہے ہیں تو شہرت ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کا بڑا برا حال ہے کہ غریبوں کے یہاں راشن تقسیم کرتے ہیں، پہلے جا کے وہ ٹوکن بانٹیں گے اور اس پہ ویڈیوگرافی کروائیں گے اور ویڈیو کروا کے کتنے سخی ہیں، گھر گھر جا کے بانٹ رہے ہیں. اور پھر ایک تاریخ طے کریں گے، اس تاریخ پہ اپنے یہاں وہ سب کو بلوائیں گے اور لمبی لائنیں لگائیں گے. اور لمبی لائن، سینکڑوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں. گرمی کے زمانے میں عورتیں اکثر روزہ ہیں، روزے کی حالت میں دیکھا گیا، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عورتیں پردے میں روزے کی حالت میں شدید گرمی میں 12-1 بجے دھوپ میں لمبی لائن میں کھڑی ہوئی ہیں اور کئی گھنٹے انہیں کھڑایا جاتا ہے. صبح سے لے کر شام تک
اور ان کو دھیرے دھیرے ایک ایک کٹ دی جاتی ہے اور اس پہ فوٹو بھی کھینچی جا رہی ہے اور ان کی تصویریں بھی لی جا رہی ہے. وہ شرم سے نڈھال ہو جاتی. 1,500 2,500 کی راشن کی ایک کٹ لینے کے لیے وہ اتنی ذلت محسوس کرتی ہیں, آنکھوں میں بھی ان کے آنسو بہتے ہیں. کیا کرے, قرضوں میں ڈوبے ہوئے, کمانے والے نہیں ہیں, مجبوراً وہ آ کے لائن میں کھڑی ہیں. لیکن شرمندگی بھی ہے کہ کہیں کسی رشتہ دار کو پتہ نہ چلے, کہیں کوئی رشتہ دار ہمیں دیکھ نہ لے. لیکن یہ ذلیل کر کے ان کی ویڈیو بنا کے سب کر کے راشن دیں گے اور اس کی ویڈیو بنا کے پھر اگلے دن اخبار میں شائع کریں گے کہ فلاں سخی صاحب نے اتنے راشن کی کٹ تقسیم کیے. یہ کیا طریقے ہیں؟ اسی لیے یہ علامت قیامت میں سے ہے. اللہ نے ظالموں کو مسلط کیا ہے مسلمانوں میں کہ سارے عمل سنت و شریعت کے خلاف. جیسے میں نے حدیث ابھی بیان کی کہ دینے والا اس طرح دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے. ہاں, ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ اگر وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, کہ اگر تم ظاہر کر کے دو تو یہ بھی بہتر ہے, اگر تم چھپا کے دو تو بھی بہتر. بعض دفعہ چھپا کے دینا افضل ہوتا ہے, بعض جگہ بہت سے مالدار ہیں وہاں پہ علانیہ دیا جائے تاکہ ان لوگوں کی ترغیب ہو, وہ بھی دینے والے بنے. لیکن ہمیشہ یہ محمود نہیں. جو میں عرض کر رہا تھا کہ بہت احتیاط کے ساتھ دی جائے. کیا ہی بہتر تھا کہ جا کے گھروں میں ٹوکن بانٹ کے تاریخ طے کر کے اپنے یہاں بلانے کے بجائے جب ٹوکن دینے کے لیے گئے وہیں سے چپکے سے راشن کی بوریاں گرا دی اور خاموشی سے چلے آئے. ان کے دل کی دعائیں نکل جاتی اور اللہ بھی راضی ہو جاتے. حضرت امام زین العابدین کا جب مثال ہوا, مدینہ منورہ میں 100 گھروں میں فاقہ پڑ گیا. 100 گھروں میں. یہ امام زین العابدین ہے. یہ کون ہے؟ علی ابن حسین ابن علی رضوان اللہ علیہ مجمعین. حضرت علی کے صاحبزادے امام حسین, ان کے صاحبزادے حضرت علی جنہیں امام زین العابدین کہا جاتا ہے, جن کی سخاوت بڑی مشہور تھی. کربلا میں پورا قافلہ شہید ہوا تھا, صرف امام زین العابدین اکیلے بچے تھے. بڑے عابد و زاہد تھے. ان کے مناقب میں لکھا ہے کہ روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے فرضوں کے علاوہ. بڑے اللہ کے تعلق والے. روتے روتے 2 نالیاں سے بن گئی تھی, بہت زیادہ روتے تھے. لوگ پوچھتے کہ حضرت اتنا کیوں روتے ہو؟ کہتے کہ حضرت یعقوب کا ایک بیٹا یوسف جدا ہو گیا اور وہ 40 سال کے بعد مل بھی گیا, لیکن حضرت یعقوب بیٹے کی جدائی کے فراق میں اتنا روتے تھے کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی, آنکھیں سفید ہو گئی. بیٹا مل بھی گیا لیکن اتنا روئے اگر میرے سامنے میرا پورا خاندان قربان ہو گیا. کربلا میں سب شہید ہو گئے, چچا باپ شہید ہوئے, چچا شہید ہوئے, حضرت علی کے 7 بیٹے شہید ہوئے, حضرت امام حسین کے علاوہ 6 اور شہید ہوئے, حضرت امام حسین کی اولاد شہید ہوئی, امام حسن کی اولاد شہید ہوئی, خاندان نبوت کے 21 شہزادے شہید ہوئے اور 70-72 کا قافلہ شہید ہوا. جب یہ چھوٹے سے 9-10 سال حجرے میں تھے, دشمنوں نے رحم کھا کے چھوڑ دیا. یہ پتہ نہیں اللہ کو بچانا منظور تھا, اصل میں اللہ کو بچانا منظور تھا, ورنہ ان لوگوں نے 2-2 سال کے بچوں کو بھی شہید کیا. اس میدان میں جب امام زین العابدین حجرے سے باہر آئے, بیمار تھے, آگے دیکھا سب کی کٹی ہوئی لاشیں پڑی ہیں اور پورا خون بکھرا ہوا ہے اور لاشیں کٹی ہے, خون میں خون آلود ہو گئی ہے, کوئی نہیں بچ سکتا. تو اسی لیے اس منظر کو یاد کر کے زندگی بھر روتے تھے. لوگ جب پوچھتے تو کہتے کہ میں نہ روؤں تو اور کون روئے گا. لیکن سخاوت ایسی تھی کہ ان کا انتقال ہوا تو مدینے کے 100 گھروں میں فاقہ پڑ گیا. کیوں پڑا؟ جب لوگوں کو پتا چلا کہ ہمارے گھروں میں روزانہ جو اناج کی راشن کی جو بوریاں گرتی تھی وہ اور کوئی دینے والا اور کوئی نہیں, وہ امام زین العابدین ہے. پتہ بھی نہیں چلتا, اس لیے کہ رات کی تاریکیوں میں انہیں پہلے معلوم تھا کہ اس گھر میں بیوہ عورت ہے, اس گھر میں یتیم بچے رہتے ہیں, فلاں گھر میں بہت ہی عیالدار مفلس رہتا ہے. تو انہیں پتا تھا, تو رات میں کیا کرتے تھے, اناج کی راشن کی بوریاں بناتے اور اس کو اپنے کندھے پر پیٹ پر اٹھاتے, آدھی رات میں لے جا کر ان کے گھر کے دروازے پہ رکھ کے خاموشی کے ساتھ آ جاتے. جب وہ رات میں دروازہ یعنی صبح میں اٹھ کر گھر والا گھر کا دروازہ کھولتا تو اناج اور راشن کی بوریاں گھر میں گرتی. تب پتہ نہیں چلتا تھا کہ دینے والا کون ہے.
جب ان کا انتقال ہوا گھروں میں جب فاقے پڑ گئے اس وقت پتہ چلا کہ دینے والا کوئی اور نہیں وہ حضرت علی امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ ہے. تب جا کے پتہ چلا. ایسی سخاوت ہوتی کہ دینے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس لیے جو اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے, اس کا بہت زیادہ اہتمام. ایک بات بول کے بعد ختم کر دیتا ہوں. موجم یعنی طبرانی کی جو موجم الصغیر ہے اس میں یہ روایت لکھی ہوئی کہ ایک دفعہ ایک دیہاتی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آگے کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ آپ کے اوپر جو کچھ اللہ کی طرف سے اترا ہے وہ سناؤ. اسی وقت سورہ اخلاص نازل ہوئی. تو سورہ اخلاص آپ نے پڑھ کے سنا ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جیسے یہ سورت اس نے سنی لکھا ہے کہ مور کی طرح سے وہ ناچنے لگا. نعم العبد عبد یعنی نعم الالہ الہنا, کیا ہی ہمارا پروردگار ہے, کیا ہی اللہ رب العزت کی شان ہے, اور کیا ہی پیارا مضمون اس میں اس نے بیان کیا ہے, اور کیا ہی پیارا مضمون ہے. نعم الالہ الہنا. آج ہم قرآن سنتے کوئی اثر نہیں ہوتا. اندازہ لگا کہ ایک دیہاتی نے جیسے سورت سنی وہی پہ خوش ہو گیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے لگا. ہم کو سنا بیان کر کیا ہی پیاری صورت ہے اور کیا ہی عظیم صورت ہے. نعم الالہ الہنا, کیا ہی ہمارا پروردگار. یہ بہت تھوڑے پہ دینے والا اور بہت زیادہ عطا کرنے والا. وَيُعْتِي الْجَزِيلِ ہے کہ بہت زیادہ دینے والا اور تھوڑا ہی قبول کرنے والا. يَقْبَلُ الْيَسِيرِ وَيُعْتِي الْجَزِيلِ. يَقْبَلُ الْيَسِيرِ, تھوڑا بھی قبول کر لیتا ہے اور بہت کچھ دیتا ہے. بہت خوش ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ تم سب میں سب سے زیادہ اخلاص کو سمجھنے والا ہے, اس صورت کو جاننے والا ہے. حالانکہ عرب کا بدو ہے لیکن اس کی گہرائی تک چلا ہے. یہ اس میں اللہ رب العزت کیا چاہ رہے ہیں اور کیا بیان کر رہے ہیں, اور اس میں اللہ کی کیا شان بیان ہوئی ہے, اور کیا اس کی سمدیت کا تذکرہ ہے, اور کیا اس کی الوہیت کا تذکرہ ہے. اس کے اندر گہرائی تک کو چلا. تو اس منظر کو دیکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تشریف لائے. اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کی اجازت ہو تو میرے پاس ایک اصیل اونٹنی ہے, ایسی اونٹنی کہ پورے عرب میں کسی کے پاس نہیں, جو ابھی چند دنوں میں بچہ دینے والی ہے, گابھن ہے, حاملہ ہے, اور بہت زیادہ دودھ دینے والی. پورے عرب میں اس سے زیادہ دودھ کوئی بھی اونٹنی نہیں دیتی, اور اس نسل کی اونٹنی پورے عرب میں کہیں بھی نہیں ہے. میں اس کو دینا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی حضرت جبریل میرے پاس آئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف اس آنے والے بدو کو اس صورت کے اعزاز میں سب سے اعلیٰ اور اصیل اونٹنی پیش کرنے والے ہیں. انہی کے اعزاز میں اللہ رب العزت نے جنت میں ہزاروں اونٹنیوں کے تیار کرنے کا حکم دیا ہے, اور ان کی زین کے کسنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے عبد الرحمن بن عوف کے لیے. یہ اندازہ لگا کہ سورت کی یہاں پہ قدردانی ہوئی. ایک چھوٹی سی سورت کی وہ قدردانی کر رہے ہیں تو عبد الرحمن بن عوف اتنی اعلیٰ قسم کی اونٹنی پیش کر رہے ہیں, اور اللہ کی طرف سے خوشخبری مل رہی ہے کہ عبد الرحمن پیش کرے گا, اور اس کے عوض میں اللہ اتنی ہزار اونٹنیاں اور زین کس کر جنت میں اس کے لیے تیار کروا رہے ہیں. ایسے لوگ تھے جن کو بشارتیں اللہ کی طرف سے اس طرح ملتی. جیسے یہ منظر دیکھا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی اونٹنی فوراً پیش کی. جب صحابہ نے یہ سنا کہ جنت میں آخرت میں اور آسمانوں پہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اللہ جنت میں اونٹنیاں عبد الرحمن کے لیے تیار کر رہی ہے, تو سب کے سب اپنے اپنے گھروں کو گئے اور سب نے ایک ایک اونٹنی پیش کی. لکھا ہے کتابوں میں کہ اتنی اونٹنیاں پیش کی کہ وہ پورا اونٹنیوں کا ایک ریوڑ بن گیا.
ایک سورت کے عوض میں اتنی ساری اونٹنیوں کو لے کر جہاں جنگل سے وہ آیا تھا وہی واپس چلا گیا۔ اندازہ لگائے کہ کیسا زمانہ تھا، مال کی کس طرح داد و دہش ہوتی تھی، اور اللہ کے قرآن کی کس طرح قدردانی ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام پر کس طرح عمل ہوتا تھا، اور قرآن کی گہرائیوں تک کس طرح وہ چلے جاتے تھے، اور جود و سخا کا کیسا زمانہ۔ تو اس لیے اس زمانے میں بھی بہت زیادہ جو ہے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے جب ہمیں مال دیا ہے تو اس کو خوب ہم دینے والے بنے، سخاوت کرنے والے بنے، اور اللہ رب العزت اس پر کیا دیں گے ہم نہیں جانتے۔ جیسے میں نے شروع میں آیت پڑھی کہ اللہ رب العزت بہت کچھ دنیا میں دیں گے، آخرت میں اللہ اتنا دیں گے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ دنیا میں بھی اللہ دیں گے، ہر سخی مالدار ہے، اللہ کا کرم ہے۔ جو بھی سخاوت کرتا ہے کبھی بھی وہ فقیر نہیں ہوتا، اللہ پلٹ پلٹ کے اسے دے، جتنا لگائیں گے اللہ اتنا دیں گے۔ اللہ کی شان ہے کہ جب بندہ سخاوت میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو اللہ اپنے داد و دہش کے خزانے اس کے لیے کھول دے۔ اب دینے میں یہ کہا گیا کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو تلاش کیا جائے۔ ہر مالدار اگر اپنے خاندان کی فکر کر لے تو امت کی پوری غربت تنگدستی ختم ہو جائے گی۔ بعضوں کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے، انہی کے خاندان میں لوگ نان شبینہ کو ترس رہے ہیں، ایک ایک روٹی کے محتاج بنے ہیں، بہت سی عورتیں بیوہ ہیں، خاندان میں بہت سے بچے یتیم ہیں، بہت سے غریب و فقیر ہیں، اور بہت سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور سیٹھ صاحب نواب صاحب ماشاءاللہ بڑے بڑے بنگلوں میں ہیں، امال پر اژدھے کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پیسہ نہ خرچ کرتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ لوگوں کو دیتے ہیں۔ یہ اللہ کو بالکل نہیں پسند ہے، تو اسی لیے اللہ نے مال دیا ہے لگانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو تلاش کیا جائے، اس کا دوہرا اجر ملے گا، یہ ایک سخاوت کا دینے کا، اور دوسرا صلہ رحمی کا رشتہ داروں کو دینے کا۔ تو اس طرح اپنے دیا جائے۔ بہت سے لوگوں کا اتنا برا حال کہ سگے بھائی بہن بہت ہی غریب ہے، کوئی آٹو چلا رہا ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، اور کوئی جھوپڑی میں ہے، اور سیٹھ صاحب 10-10 کروڑ کے بنگلے میں ہے، اور ان کے اس کی کوئی فکر نہیں۔ جب وہ راتوں میں کبھی کبھی بھوکے سوئیں گے یا بچوں کی فیس کے لیے آنسو بہائیں گے اور ان کی آہ نکلے گی، ان کے بنگلوں میں رہ کر ان کی سکون کو اللہ غارت کر دے۔ یہ بنگلوں میں ہے، اللہ ان کے چین و سکون کو چھین لے گی۔ اسی لیے بڑے بڑے مالدار کہتے ہیں دعا کرو کہ اللہ سکون دے، چین دے۔ سکون نہیں ہے زندگی، رزق دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو خوب دیا جائے۔ عام طور پر اس مہینے میں لوگ اپنے مالوں کی زکات نکالتے ہیں، تو مستحقین کو تلاش کرنا، رشتہ داروں میں خاندان والوں کو دیکھیں، محلے والوں کو دیکھیں کہ محلے میں اگر کوئی غریب ہے، فقیر ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، پھر اس کے علاوہ تلاش کر کے سیلہ علاقوں کے اندر بھی بہت سے لوگوں کا بڑا برا حال ہے۔ بہت سی عورتیں ایمان کا سودا کر رہی ہیں، سنگے کے نام سے پتہ نہیں کس کس نام سے غیروں سے، ہندوؤں سے پیسے لے لیے، ادا نہیں کر سکتے، تو اب جسموں کا استحصال ہو رہا، ان کا بلیک میل ہو رہا، اور ان کو مجبوریوں میں لا کے ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ بہت سی کارگزاریاں آتی ہیں سننے میں، خون کے آنسو رونے کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اس لیے مستحقین کو مستقل تلاش کیا جائے اور مال کو ان تک پہنچایا جائے، اور زکات کی رقم کا پورا حساب لگایا جائے۔ اللہ نے ہمیں 10 کروڑ کی مالیت دی ہے تو 25 لاکھ زکات میں نکلتے ہیں، پورے 25 لاکھ نکالیں۔ 1 کروڑ کی مالیت ہے تو 2.5 لاکھ ہے، پورے 2.5 لاکھ نکالیں۔ بہت سے لوگ حساب نہیں لگا، کروڑوں روپے کی مالیت ہے، چند ہزار روپے کی ساڑیاں دے دی، مسجد کے امام و مؤذنوں کو کسی کو جوڑا دے دیا، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر، حق نہیں ادا ہوا، زکات ادا نہیں ہوئی، بلکہ پورا حساب لگا کے زکات نکالی جائے، اور بلکہ جھکتا تولا جائے اور مزید نکالی جائے، تاکہ اللہ رب العزت راضی و خوش ہو جائے۔ پھر اگلے سال مال اتنا بڑھے گا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اسی طرح خوب دینے کی جو ہے نیتیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے مدارس اسلامیہ، یہ بھی جو ہے بہت زیادہ مستحق، مدارس کو بھی خوب دیا جائے۔ مدارس کے امت کے عام طور پر جو ہے چندے سے اور پیسوں سے ہی چلتے ہیں، تو اس لیے جو ہے مدارس کو بھی تلاش کر کے جہاں قیام طعام کا نظام ہے، جہاں یتیم بچے ہیں، غریب بچے ہیں، اور مدارس کو بھی خود سے پہنچ کے اہتمام کے ساتھ اپنی رسید کٹوانے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ یہ زکات کا مسئلہ اگر حل ہو جائے گا تو اللہ رب العزت اس کو آسان کرے گا۔ اور سب سے بہترین بات یہ ہے اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ ہم خود مستحقین کے پاس جائیں۔
بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غریب ہمارے گھر پہ آئے، یہ صحیح طریقہ نہیں۔ زکات دینا بھی ہے اور اس کے مستحقین کو تلاش بھی کرنا ہے، بلکہ ان کے دروازوں پہ جا کے دیا جائے، ان کو تلاش کرنا، ان کے دروازوں تک جا کے پہنچانا، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ یہ کبھی نہ سوچے کہ لوگ میرے پاس آئیں، آنے والا ذلت محسوس کرے گا اور اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ خود ہم جائیں۔ بہت سے قصے میرے ذہن میں ہے، ابھی بہرحال وقت ہو گیا ہے کہ حضرت اکابرین کی عادتیں کیا کہ گھر پہنچتے بیمار ہیں اور غریب ہیں تو گھر پہنچتے خاموشی کے ساتھ رقم اٹھاتے اور ان کا جو چارپائی پہ جس پر وہ لیٹتے ہیں ان کے تکیے کے نیچے خاموشی سے رکھ کے چلے آتے، دیتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا۔ بعضوں سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اگر دوں گا تو میرا ہاتھ اوپر رہے گا اور لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ مقام میں، علم میں، عمل میں، بزرگی میں پڑے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ان کا ہاتھ نیچے آ جائے، اس لیے بہتر ہے کہ ایسی جگہ رکھ دو کہ انہیں پتہ بھی چل جائے، ہاتھ پھیلانا بھی نہ پڑے۔ تو اس طرح سے پورے اصول و آداب کے ساتھ اگر اس پہ عمل کیا جائے گا امت کا بڑا مسئلہ حل ہوگا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان مالدار صحیح معنوں میں اپنی زکات، اپنے مالوں کی زکات نکالنے والے بن گئے، دنیا میں کوئی بھی فقیر نہیں رہے گا مسلمان، دنیا میں کوئی بھی مسلمان بھکاری نہیں رہے گا، فقیر نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اگر یہ نظام زکات کا صحیح ہو گیا تو امت کی بڑی مدد ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے جو کوششیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔